اللہ اکبر. صحیح مسلم ہی کی روایت ہے. حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ. اللہ کے نے کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعات سنت مؤکدہ ادا کر لے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان 12 رکعات ادا کرنے کی وجہ سے جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر فرماتا ہے. ہم نے اور آپ نے حدیث سن لی جو 12 رکعت سنتیں ہیں, لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خواتین ذرا توجہ دیں, خواتین ذرا توجہ دیں اس جملے پر. کہتی ہیں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ حدیث فرماتے سنی تب سے لے کر آج اب تک میری عمر اتنی ہو گئی ہے آج تک میں نے ان 12 رکعت سنت کو کبھی چھوڑا ہی نہیں. اللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 پہ 31 پڑھی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی آپ اعلان کر دیں, لوگوں کو بتا دیں, باخبر کر دیں کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو یا اللہ سے محبت کا وعدہ اور دعویٰ کرتے ہو تو میری نبی کی اتباع کرو. اگر میرے نبی کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ خود تم سے محبت کرنے لگیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم, اور اللہ تمہاری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. واللہ غفور رحیم, اور اللہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ذات ہے. میرے محترم بھائیوں, گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے اللہ کی محبت کس سے, یعنی اللہ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں, کچھ اعمال اور کچھ اسباب اور کچھ ذرائع بیان کیے گئے تھے. وہ کون سے اعمال ہیں, وہ کون سے نیکیاں ہیں جس کے کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے, اللہ کی محبت کے مستحق ٹھہرتے ہیں. پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے 5 اعمال ذکر کیے گئے تھے. آج کے خطبے میں اس کا دوسرا پارٹ سمجھیں یا دوسرا حصہ سمجھیں بیان کرنے جا رہا ہوں. بڑی توجہ سنیں, کیونکہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد, اس دنیا میں آنے کا مقصد عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی محبت کا حصول ہے. جس سے اللہ محبت کرنے لگے اس سے دنیا اور آخرت میں اس سے بڑی شخصیت, اس سے بڑے کامیاب انسان کوئی نہیں ہے. ساتھ ہی بتایا گیا تھا جب اللہ محبت کرتے ہیں کسی سے, تو جب اللہ محبت کرتے ہیں تو آسمان اور زمین میں جتنے مخلوقات ہیں سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, اور اللہ محبت کرتے ہیں تو محبت کے اظہار بھی کرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں, بلا کسی تمہید کے, بلا کسی تاخیر کے میں اپنے ٹاپک پر آتا ہوں. سب سے پہلا عمل آج کی اس خطبہ جمعہ میں جس کے کرنے سے میں اور آپ اللہ کی محبت کے مستحق ٹھہرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں, وہ یہ ہے کہ فرائض اور نوافل کا اہتمام کرنا. جس کی زندگی میں فرائض اور نوافل کا اہتمام ہوگا, جس قدر ہوگا اسی قدر وہ اللہ کی محبت کی مستحق ٹھہریں گے اور اللہ اس لوگوں سے محبت کریں گے. صحیح بخاری کتاب المناقب میں حدیث نمبر 6502 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ایسی حدیث کو حدیث قدسی بولتے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو شخص بھی اس کائنات میں, اس دنیا میں میرے کسی ولی سے, دوست سے دشمنی مول لیتا ہے, میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے ان عبادتوں میں کوئی عبادت مجھے اس عبادت سے زیادہ محبوب نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے. کہنے کا مطلب اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جس چیز سے محبت ہے وہ فرائض سے ہے. فرض روزے ہیں اس سے محبت ہے,
فرض نماز ہے اس سے محبت ہے، فرض زکات ہے اس سے محبت ہے، فرض حج ہے اس سے محبت ہے۔ الغرض اللہ نے جو فرض کیا ہے اس کو اگر بندہ ادا کرتا ہے اور اس کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ پسند بھی ہے اور میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، ایک بندہ ہے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کے بھی اہتمام کرتے ہیں، اور نوافل پڑھتے 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 اللہ قرب اتنا ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب اتنا ہو جاتا ہے حتی احبہ، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں محبت کرنے لگتا ہوں كُنْتُ سَمْعُهُ، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ، میں اس کی نگاہیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، وَيَدَهُ، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب انسان فرائض اور سنن کا اہتمام کرتے ہیں، جب اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں، کان سے بری چیز نہیں سنتے، آنکھ سے بری چیز نہیں دیکھتے، اور ہاتھ سے بری چیز نہیں پکڑتے، اور پیر ہے پیر سے کسی بری جگہ پر نہیں جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ اس کے بعد چونکہ اب اللہ محبت کرنے لگا ہے، اب بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتا ہے، اور اگر کسی دشمن اور شیطان سے پناہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مکمل طور پر اس کو اپنے حفظ امان میں لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث کوئی معمولی حدیث نہیں ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جو آدمی فرائض اور نوافل کے اہتمام کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور مکمل طور پر اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، جب ہم اور آپ صحابہ اور صحابیات کی زندگی کو پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، ہم سے فرائض بھی ادا نہیں ہو رہے ہیں آج، ہم سے سنن بھی ادا نہیں ہو رہے ہیں آج، لیکن جب صحابہ صحابیات کی سیرت پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، آپ کو حیران ہو جائیں گے کس طریقے سے فرائض کو اہتمام کرتے تھے۔ مثال کے طور پر نماز کا مسئلہ دیکھ لیجئے، صحیح مسلم کتاب مساجد کی بہت پیاری حدیث ہے، بڑے توجہ سے اس واقعے کی اس مثال کو آپ دیکھیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اور میرے علم کے مطابق یہ جو آدمی ہے مسجد نبوی سے سب سے دور اسی کا گھر تھا، یعنی مدینے کا سب سے لاسٹ گھر ان کا تھا، اور کہتے ہیں وَكَانَ لَا تُخْطِئُ صَلَاةٌ، اس کے باوجود کہ مسجد نبوی سے اس کا گھر بہت دور تھا، لاسٹ گھر تھا، وَكَانَ لَا تُخْطِئُ صَلَاةٌ، اس کی کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی، ایک ٹائم کی وقت کی نماز، بلکہ ایک رکعت بھی نہیں چھوٹتی تھی کبھی۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے خود کہا یا کسی نے کہا میرے بھائی ایک کام کر لو، ایک گدھے خرید لو سواری کے طور پر، آپ رات کے اندھیرے میں آتے ہیں، جنگلات ہیں اور دھوپ کی شدت ہے، دھوپ میں آپ آتے ہیں، ایک سواری خرید لیجیے تاکہ آپ کو آسانی ہو آنے جانے میں، آپ اتنے دور سے پیدل چل کے آتے ہیں جاتے ہیں، یہ ہم کو دیکھ کر اچھا نہیں لگتا، آپ ذرا سواری خرید لیجیے۔ مشورہ دیا صحابی نے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس نے کہا کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد نبوی کے قریب ہو یا اللہ کے نبی کے گھر کے قریب ہو۔ صحابی کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی، ہر انسان کی خواہش ہے، ہر انسان کی چاہت ہے، ہر مومن کی، ہر مسلمان کی چاہت ہے کہ آدمی میرا گھر اللہ کے نبی کے گھر کے قریب ہو، میرا گھر مسجد کے قریب ہو، یہ تو الٹی بات کہتے ہیں۔ صحابہ رسول نے کیا کیا، اس صحابی کی شکایت اللہ کے نبی سے لگا دی کہ اللہ کے نبی آپ کے ایک صحابی ایسا پورا واقعہ بتایا، کہا کہ اس صحابی کو بلاؤ میرے پاس، بلایا گیا، پوری باتیں کہا کہ اللہ کے نبی جو بات آپ نے سنی ہے بالکل سچ ہے، میں نے بات وہی کہی ہے، لیکن اللہ کے نبی میری نیت مجھے معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے نبی میری نیت یہ ہے، میں اس لیے نہیں چاہتا ہوں کہ میرا گھر مسجد نبوی سے قریب ہو، اس لیے میں سواری خریدنا نہیں چاہتا ہوں، کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے آنے کو اور میرے جانے کو میرے ہر قدم کے بدلے نیکی لکھے، اور ہر قدم آنے جانے کو اللہ لکھ لے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خوشخبری دیتے ہوئے اس صحابی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہتے ہیں
قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، اے میرے پیارے صحابی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے آنے کو جانے کو، تمہارے ہر قدم کے اٹھنے کو، ہر قدم کو واپس جانے کو، اللہ نے سب کو تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا۔ اللہ اکبر، کوئی معمولی بات ہے؟ آپ ذرا غور کریں اس پوری واقعے پر۔ صحابہ رسول گواہی دے رہے ہیں کہ ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے۔ گھر کہاں ہے؟ مسجد نبوی سے کچھ دور ہے، مدینے کا سب سے لاسٹ گھر ہے، اور کس سے آ رہے ہیں؟ پیدل آ رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں پیارے نے فرماتے ہیں کہ جو آدمی گھر سے باوضو کر آتے ہیں ان کی ہر قدم کے بدلے گناہ مٹا دیا جاتا ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور دوسرے حدیث میں بتایا گیا ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے صحابہ فرائض کے کیسے اہتمام کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں اس مثال پر، اس صحابیات کا ایک مثال لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ۔ اللہ کے نے کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعات سنت مؤکدہ ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، ان 12 رکعات ادا کرنے کی وجہ سے جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر فرماتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے حدیث سن لی جو 12 رکعت سنتیں ہیں، لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین ذرا توجہ دیں، خواتین ذرا توجہ دیں اس جملے پر، کہتی ہیں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ حدیث فرماتے سنی، تب سے لے کر اب تک میری عمر اتنی ہو گئی ہے، آج تک میں نے ان 12 رکعت سنت کو کبھی چھوڑا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اس کو بولتے ہیں عمل، اس کو بولتے ہیں شوق۔ آپ نے دونوں مثالیں دیکھ لی، فرائض کے بھی اور نوافل کی۔ تو جس کی زندگی میں فرائض اور نوافل کے اہتمام ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ عرش والا آپ سے محبت کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، دوسرا عمل، دوسری نیکی، دوسرا ذریعہ جس کی کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے یا اللہ کی محبت کے مستحق ٹھہرتے ہیں، وہ ہے زندگی میں عدل و انصاف سے کام لینا۔ اپنے فیصلے میں، اپنے معاملات میں، زندگی کے ہر پہلو میں، اور اپنے اہل و عیال میں، اور اپنے ماتحت جو رہتے ہیں ان میں، یعنی الغرض جو سب زندگی میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، جس کی زندگی میں عدل ہے، انصاف ہے، ہر دو آدمی کے درمیان انصاف سے کام لیتا ہے، اولاد کے درمیان انصاف کرتا ہے، بھائیوں کے درمیان انصاف کرتا ہے، جس کی زندگی میں انصاف اور عدل کی صفت جس قدر پائی جائے گی، اسی قدر اللہ اسے محبت کرے گا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 42 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ جب بھی کسی کے درمیان عدل کریں، فیصلہ کریں، فیصلہ سنائیں، تو آپ بالقسط، بالکل عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے والے، انصاف کرنے والوں کو اللہ بے حد پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اس سے۔ اسلام ایک عدل والا یہ مذہب ہے، اور یہ عدل انصاف کی تعلیم بھی دیتا ہے اپنے معلوم والوں کو۔ جو شخص عدل انصاف سے کام لیتا ہے، اللہ اکبر، حدیث پڑھیں، ہزاروں حدیث ہے، بڑی بڑی بشارت سنائی گئی ہے، بڑی خوشخبریاں سنائی گئی ہے۔ جو انسان عدل سے کام لیتا ہے، انصاف سے کام لیتا ہے، جس کی زندگی میں عدل انصاف ہے، اللہ اکبر، کیسی کیسی بشارتیں سنائی گئی ہے۔ کچھ حدیثیں سماعت کر لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب اور سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو عدل انصاف کرنے والے ہوں گے۔ امام عادل، حدیث کا الفاظ ہے عدل کرنے والا امام، انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا حکمراں ہوگا۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں ہے 7 خوش نصیب کا کل قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے پہلا شخص جس کا ذکر اللہ کے فرماتے ہیں الامام العادل، انصاف پسند بادشاہ، انصاف پسند حاکم، حکمراں امام۔ اللہ اکبر، اور تو اور جو انصاف کرتے ہیں، اللہ اکبر، جس کی زندگی میں عدل ہے۔ آج انصاف ختم ہو چکا ہے،
طاقت ہے، ہم طاقت کے بلبوتے فیصلے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ملے آپ کو، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں انعام ملے، تو واللہ یہ صفت اپنا لیجیے آپ۔ صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن۔ کیا فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن انصاف کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے داہنے ہاتھ میں نور کے منبر پہ ہوں گے۔ کہاں پر ہوں گے؟ قیامت کے دن، جبکہ لوگ نفسی نفس کے عالم میں ہیں۔ یہ انصاف کرنے، دنیا میں عدل کرنے والے لوگ، اپنے حق کو ختم کرنے، اپنے حق نہ لیتے ہوئے دوسروں کا حق دینے والے لوگ، انصاف اور عدل سے کام لیتے ہوئے، کسی پر ظلم نہ کرتے ہوئے عدل کرنے والے لوگ، ان المقسطین عند اللہ کے نزدیک آپ اللہ تعالیٰ کے داہنے ہاتھ کے ساتھ نور کے منبروں پر اللہ تعالیٰ اس کو جلوہ افروز فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ یہ جو نور کے منبر پر دیں گے، کس کے دیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا۔ جو لوگ اپنے فیصلے میں انصاف کرتے ہوں گے، جو لوگ اپنے اہل و عیال میں فیصلہ کرتے ہوں گے، جو لوگ اپنے ماتحت لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوں گے، ایسے تین خوش قسم لوگوں کو، تین صفت والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی جو بازو میں، اللہ تعالیٰ عرش میں رہیں گے، اس کے بازو میں داہنے ہاتھ میں نور کا منبر عطا فرمائے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ کیونکہ عدل سب کی بس کی بات نہیں ہے، انصاف سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ جب انسان طاقتور ہوتا ہے، جب مالدار ہوتا ہے، تو اس کے ایگو اور تکبر آگے بڑھتا ہے کہ میں نہیں، میں سب کچھ کروں گا، تم چھوٹے انسان ہو، تم کمزور انسان ہو، میں جو چاہوں کروں گا، اور اس طریقے سے سامنے والے کا ظلم کرتا ہے اور وقتی طور پر یہ کہتا ہے میں جیت جاتا ہوں، لیکن آخرت میں وہ سب سے ہارا ہوا انسان ہوگا۔ کچھ مثالیں دیکھ لیں میرے محترم بھائیوں، کیسے کیسے عدل قائم کیے اللہ اکبر۔ عدل انصاف کے ایسے مثالیں آپ کو ہیں قرآن حدیث میں ملیں گی کہ رہتی دنیا تک ایسی مثالیں آپ دکھا نہیں سکتے۔ ایک مثال دیکھ لیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ اکبر، قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کے الزام میں پکڑی گئی۔ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کے الزام پکڑی گئی۔ یہ جو قبیلہ تھا بڑے مالدار، خاندان بہت مالدار تھا، پیسے والے تھے۔ اب چوری کے الزام میں اگر کوئی پکڑی گئی تو کیا سزا ہے؟ چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے۔ اب یہ سوچا گیا کہ اب تو حد جاری کیا جائے گا، اب ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اسلام قانون ہے، چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں۔ چنانچہ ان کے خاندان والوں نے مشورہ کیا کسی کو اللہ کے نبی کی سفارش بنا کر بات کی جائے تاکہ سزا میں تخفیف ہو۔ چنانچہ حب رسول حضرت اسامہ بن زید، جو اللہ کے نبی جس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اسامہ بن زید سے کہا کہ آپ ذرا اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کریں، سفارش کریں، یہ عورت جو ہے چوری ہو گئی صحیح، لیکن یہ مالدار خاتون ہے، ذرا کچھ ملا جلا کے لین دین کر لیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کچھ پیسے لین دین کی بات کر لیں۔ اللہ کے نبی کے پاس اسامہ بن زید آتے ہیں، یہ پورے واقعہ سناتے ہیں، کہیں کچھ آپ جو ہیں سزا میں تخفیف کر لیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوتے ہیں، اتنے غصے میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں سنو، اس سے پہلے لوگ جو ہلاک و برباد ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بڑے لوگ، جب مالدار قسم کے لوگ کوئی جرم کرتے تھے، جب گناہ کرتے تھے، جب سزا دینے کی باری ہوتی تھی تو سزا نہیں دیتے تھے بلکہ ان کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کمزور لوگ، غریب لوگ کوئی گناہ جرم میں پکڑے جاتے تھے تو اس پر سزا دی جاتی تھی، اس کو مار دیا جاتا تھا، اس کو سزائیں ہوتی تھی، حد جاری ہوتا تھا۔ لوگوں سنو، کان کھول کے سنو، قیامت تک آنے والے لوگ سنو، اللہ کے کیا فرما رہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ میری بیٹی لخت جگر فاطمہ ہے، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چوری کے الزام میں پکڑی جاتی لقطعت یدہا، میں بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، کوئی دریغ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ایسی مثالیں آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ ہمارے جو رسول ہیں، اللہ اکبر، جو ہمارے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عدل انصاف کے اعلیٰ معراج پر فائز تھے۔ آپ سوچیں، یہ جملہ بولنا کوئی معمولی بات ہے کہ اگر پکڑی جاتی خدا نہ خواستہ تو میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اس میں کوئی دریغ نہیں کرتا۔
اللہ اکبر. بسا اوقات اپنے عزیز اور رشتہ دار جب ہوتے ہیں تو سامنے دیکھ کر کے محبت آ جاتی ہے, پھر عدل انصاف ہم چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں کیا. اللہ اکبر. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں عدل کی کیا فضیلت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں, اگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے, نور کا منبر ملے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انعام ملے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عدل انصاف سے کام لیں. جو آج جو ہیں عدل و انصاف بلکہ گواہیں بک رہے ہیں پیسے میں, لہذا اس کا خیال رکھیں. تیسرا عمل اور آخری عمل بیان کر کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ. میرے محترم بھائیوں, تیسری نیکی, تیسرا عمل جس کے کرنے سے اللہ خود آپ سے مجھ سے محبت کرنے لگیں گے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی خاطر. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر ایک مومن دوسرے مومن سے, ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرے. اللہ کی خاطر میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ کے پیسے کے لیے نہیں. فلاں عبداللہ عبد الرحمان سے بڑی میں محبت کرتا ہوں اس لیے کہ وہ نمازی ہے, اس لیے کہ وہ ہے اخلاق مند ہے, اس لیے کہ وہ اچھی عادت کے انسان ہیں, وہ قرآن پڑھتے ہیں. فلاں میں فلاں عالم سے محبت کرتا ہوں, فلاں امام سے محبت کرتا ہوں, اس وجہ سے وہ نیککار ہے, وہ نمازی ہے, اللہ کا داعی ہے. اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. جس کی زندگی میں یہ صفت ہو, اللہ اکبر, اللہ محبت کرے گی. ایک مثال دیکھ لیں, اللہ اکبر, بہت پیاری مثال ہے. حضرت ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں, ایک مرتبہ میں دمشق کی مسجد میں پہنچا. دمشق یعنی سیریا میں, جو سیریا کی کیپٹل ہے اور یہ قدیم زمانے کی بہت مشہور شہر ہے. وہاں گیا تو دیکھے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات ہوئی. اسی کے موت پر عرش ہل چکا تھا, عرش ہل گیا تھا. بہت لمبا واقعہ, کبھی انشاءاللہ ذکر کریں گے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی, سلام کیا اور کہا کہ صاحب رسول, آپ سے اللہ کے لیے میں محبت کرتا ہوں. ایک تابعی صحابی سے کہہ رہے ہیں, حضرت ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا کہ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو, اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے آپ سے جو محبت ہے صرف اللہ کی خاطر میں محبت کرتا ہوں. چنانچہ کہتے ہیں حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری چادر پکڑا اور میری طرف سے کھینچا اور کہا کہ لوگ سنو, خوشخبری ہو آپ کو مبارک ہو. میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, گویا یہ بھی حدیث قدسی ہے, کہتے ہیں ان اللہ قد وجبت محبتی للمتحابین فیہ, یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہو چکی ہے. جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. کیا حدیث کے الفاظ ہیں؟ وجبت محبتی للمتحابین فیہ, جو آپس میں ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں صرف اس وجہ سے محبت ہے کہ اللہ کی محبت کی ہے, اللہ مجھ سے خوشی ہو جائے, اللہ رب العالمین مجھ سے جو ہے رضامند ہو جائے. محبت میں نے بتایا محبت کیوں ہے, اس لیے کہ اللہ والے ہیں, نیککار ہیں, اس بنیاد پر میں محبت کرتا ہوں. نہ یہ کہ دنیا کی محبت, اگر دنیا پرست کی دنیا کی وجہ سے محبت کریں گے تو یہ دعوے میں آپ کھوکھلے ہو جائیں گے, دعوے میں کھوکھلے ہو جائیں گے. آخری ایک واقعہ محبت کے سلسلے میں, آپس میں محبت کرنے والے لوگوں کا مقام آخرت میں کیا ہوگا, آپ سوچیں گے. آپ یہ حدیث, یہ واقعہ سننے کے بعد آپ بھی انشاءاللہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے انشاءاللہ. صحیح مسلم کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ ایک آدمی, بڑے توجہ سنیں آپ, ایک آدمی اپنے ایک بھائی کی زیارت کرنے کے لیے دوسرے گاؤں میں جا رہا تھا. سن رہے آپ لوگ یا سو رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک آدمی, صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک آدمی اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہا تھا. راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو بھیجا, راستے میں ایک فرشتہ کو مقرر کیا. اب یہ فرشتہ بیچ راستے میں بیٹھے ہیں, یہ آدمی جا رہا اپنے بھائی کی زیارت کے ملاقات کے لیے. جب یہ بیچ پہنچا, ملاقات ہوئی فرشتے سے جو انسانی شکل میں تھا. کہا کہ بھائی, میرے بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں اس گاؤں میں میرا ایک بھائی رہتا ہے, میں اس سے ملاقات کرنے, اس کی زیارت کرنے جاتا ہوں. فرشتے نے پوچھا کیا کوئی احسان ہے کیا؟ اب احسان کی وجہ سے آپ جا رہے ہیں, کیا احسان چکانا ہے؟ کہا کہ نہیں, کوئی احسان نہیں ہے, بلکہ مجھے اس سے جو محبت ہے صرف اللہ کے لیے محبت ہے, اور میں بہت دن سے ملاقات نہیں ہوئی تو اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. جو فرشتے کہتے ہیں اللہ اکبر, دیکھو اللہ تعالیٰ, میں فرشتہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ,
جس طریقے سے آپ فلاں بھائی سے محبت کرتے ہیں سیم ایسے ہی اسی طریقے سے اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. آپ سوچئے جو آدمی آپس میں بھائی سے، آج بھائی بھائی میں دشمنی ہے، بھائی بھائی میں عداوت ہے، نفرت ہے، دشمنیاں ہیں، خاندان دشمنیاں ہیں، لیکن جو لوگ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے، اللہ کی محبت اگر چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے، جس کی کائنات جس نے بنائی ہے، اگر آپ نے میں نے مومن بھائی سے، اپنے بھائی سے محبت کرنے لگے، اللہ اکبر، آپ سے اللہ محبت کرے گا، مجھ سے اللہ محبت کرے گا. لہذا میرے محترم بھائیوں، یہ جو آج نفرتیں چل رہی ہے، یہ جو آپ دشمنیاں خاندان میں سالوں سال چل رہی ہیں، اس کو مٹائیں، اس کو اللہ کے لیے معاف کریں. آپ اللہ کے لیے معاف کریں گے، اللہ آپ کو معاف فرمائے گا. یہ تکبر، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض کب تک؟ ابھی مر جائیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا، مرنے کے بعد سب عقل ختم ہو جائے گی، کوئی کام نہیں. تکبر قبر میں کام نہیں آئے گا، تکبر آخرت میں کام نہیں آئے گی. کام کیا آئے گا؟ یہ جو معافی کیے ہیں آپ، جو آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میں کسی کو نہیں جانتا ہوں، میں کسی کو نہیں جانتا، لیکن یہ میرے مومن بھائی ہیں، یہ نمازی ہیں، فلاں عالم ہیں، فلاں امام ہیں، کیونکہ یہ دیندار ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں، اس لیے مجھ سے محبت ہے. اور ایسے لوگ الحمدللہ ہیں آج دنیا میں، تبھی یہ دنیا قائم ہے. اگر یہ ایسی صفت میرے اندر، آپ کے اندر ہو، اللہ کی محبت مل جائے، تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے. یہ کچھ باتیں تھیں میرے محترم بھائیوں. اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو، کون لوگ ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، یہ دو خطبے میں کچھ اہم باتیں تھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والوں کو، آپ سبھی سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ جو اعمال ہم بیان کیے ہیں، جو اسباب، جو ذرائع ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان اعمال کو بجا لانے اور آپ سبھی سامعین اور سامعات کو بجا لانے کی توفیق نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر محبت کے ساتھ، الفت و محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق نہ فرمائے. اللہ آج ایک دوسرے سے لوگ نفرت کرنے لگے ہیں، اللہ تو ہی دلوں میں محبت کرنے والی ذات ہے، محبت پیدا کرنے والی ذات ہے. یا اللہ عداوت ختم کرنے والی ذات اللہ تو ہے. اللہ ہمارے درمیان الفت و محبت کا اللہ رب العالمین فیصلہ عطا فرما. اللہ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہم سب کو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی، توحید والی زندگی نصیب عطا فرما. آمین. تقبل رب العالمین.